اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کے نام اور کلام کے ساتھ آغاز ہے اور خدا کی مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں عقیدت اور خدمت اور مودت کے پھول نچھاور کرنے جمع ہوئے ہیں۔ مومنات گرامی، سلسلہ گفتگو شہزادی ام البنین مادر ابوالفضل عباس کے حالات زندگی اور ان کو حاصل فضائل کے سلسلے میں جاری ہے۔ اس سے قبل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو کن نکات پر تربیت دیتی ہے جو فرزند کامیاب ہو جائے، اور ہم نے گزشتہ گفتگو کو ایام وصیت کے عنوان سے ماؤں کا اپنی اولاد کو وصیت کرنا بیان کیا، جس کے نتیجے میں شہزادی ام البنین نے وہ تربیت کی ہے اپنے فرزند کی کہ ابوالفضل العباس بچپن ہی سے اطاعت امام، اطاعت شہزادی کونین، ادب اور احترام شہزادی کونین کی اولاد کے پیکر نظر آئے۔ ابھی کم سن ہیں کہ کبھی دیکھتے ہیں کہ آنکھیں ورم ہیں، سوئے نہیں ہیں۔ سبب یہ ہے کہ کہیں میرے آقا اور مولا میری شہزادی آقا زادی مجھے آواز دیں اور میں لبیک نہ کہوں، کیونکہ گفتگو سن لی تھی۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کیونکہ گفتگو سن لی تھی آقا اور شہزادی کے درمیان کہ ایک دن میں عباس کو بلاؤں گی اور وہ جواب نہیں دے گا۔ تو یہ بچپن کی تربیت کا نتیجہ۔ اسی طرح ساری زندگی مولا عباس نے گزار دی اور اپنے دل کی حاجت کو دل میں لیے لیے اپنے آقا کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کر کے جان قربان کر دی۔ جب خدا کا اصول ہے کہ جب کوئی اپنی چیز راہ خدا میں دیتا ہے تو خدا کہتا ہے فَلَهُ عَشَرَ أَمْثَالَهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرَ أَمْثَالَهَا، کہ جو کوئی نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہوتا ہے۔ شہزادی ام البنین نے اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے، اپنے دامن میں کچھ بچا کے نہ رکھا۔ مولا عباس نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا اور اپنے لیے کچھ بچا کے نہ رکھا۔ نتیجے میں مولا ابوالفضل العباس باب الحوائج بن گئے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ اور یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ اسلام کے اکثر مکاتب فکر میں قابل قبول ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی توسل کرنا، سوائے چند ایک افراطی نظریات کے توسل کرنا۔ اور شیعہ مذہب کا یہ خاصہ رہا ہے کہ قرآنی آیات سے استناد کیا جاتا ہے، اور جو مکاتب فکر اسلامی توسل کے خلاف بات کرتے ہیں اور آیت قرآنی سے استدلال دیتے ہیں، اس کا جواب بھی انہی آیات میں چھپا ہوا ہے، جیسا کہ سرنامے میں پڑھی گئی آیت الکرسی کا جز من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو خدا کے نزدیک شفاعت کرے، لیکن فوراً ہی آیت کہہ رہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سوائے خدا کی اجازت سے، یعنی یہاں پہ شفاعت مشروط ہے، جس کو خدا کی طرف سے اذن ملے گا وہ شفاعت کا حق رکھے گا۔ اسی طرح سورہ نبا میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا باذن ربہ، جس دن روح اور ملائکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، لیکن پھر یہاں مشروط ہے الا باذن، مگر جسے خدا اجازت دے گا۔ تو شفاعت یا سفارش یا وسیلے کا کلی انکار نہیں ہے بلکہ مشروط ہے۔ اور جو مکاتب فکر ہم پر یہ لان اور تان کرتے ہیں، وسیلے کے سلسلے میں سے شرک گردانتے ہیں،
اور اس کو اس طرح سے استناد کرتے ہیں کہ مکے میں موجود بتوں کو بھی لوگ اصلاً عبادت نہیں بلکہ توسل کی نیت سے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے لیے جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ سفارش، شفاعت، توسل بس وہی مقبول ہوگی جن کے لیے اذن ہوگا، اللہ باذن، جن کو خدا کی جانب سے اجازت ہے، جو خدا کی بارگاہ میں مقرب اور وجیح ہیں۔ نہ تو یہ بت خدا کی جانب سے وجیح ہیں اور نہ دوسری کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف سے احادیث میں سفارش نہ آئی ہو، اور احادیث معصومین سے ہمیں یہ سفارش موصول ہوئی کہ مولا ابوالفضل العباس وہ مقام قرب حاصل رکھتے ہیں کہ جنہیں باب الحوائج کہا گیا۔ انہی باب الحوائج سے جب کبھی استفادہ کیا گیا، توسل کیا گیا، اس سلسلے میں محمد محمود حسین شیرازی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت تھی، شدید حاجت تھی، میں نے مولا عباس سے توسل کیا اور میں نے خواب میں مولا عباس کی زیارت کی اور ان سے اپنی حاجت کے سلسلے میں سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، مولا ابوالفضل عباس نے، کہ ایک تسبیح محمد و آل محمد پر درود کی پیش کرو اور ایک تسبیح میری مادر جناب ام البنین کے لیے خدیہ پیش کرو، اور میرا ایسا کرنے سے حاجت مقبول ہوئی، اور پھر میں نے اسے بار بار آزمایا۔ یہاں رک کر ہم ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ جو اوراد و اذکار و روایات آتی ہیں ان کے دو سلسلے ہیں، ایک کو مستند کہا جاتا ہے اور ایک کو مجرب کہا جاتا ہے۔ مستند وہ چیزیں ہیں جن کی سند، جن کی روایت کا سلسلہ معصوم سے جا کر جڑ جائے، جس کے راوی معلوم ہوں، جو کسی معصوم سے جڑ جائے بسلسلہ روایت۔ لیکن مجرب وہ ہے جس کے اندر سلسلہ روایت تو موجود نہیں ہے لیکن تجربے کے ذریعے ثابت ہوئی ہے کہ جب بھی اس سے استفادہ کیا گیا فائدہ حاصل ہوا، مجرب یعنی تجربہ شدہ۔ اسی طرح یہ عمل جو ابھی بیان ہوا کہ مولا عباس نے خواب میں بیان کیا کہ ایک تسبیح آل محمد کے لیے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ایک تسبیح ان کی مادر کے لیے درود کی پیش کی جائے، اور یہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ یاسین یزدی، آیت اللہ یزدی، یہ ایک عالم دین سے ان کی ملاقات ہوئی عراق کے ایئرپورٹ پر، اور ابتدائی گفتگو کے فوراً بعد انہوں نے آیت اللہ یزدی نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر مہلت چاہیے تاکہ میں اپنی منت پوری کر لوں۔ انہوں نے کہا آقا ایئرپورٹ پر منت پوری کرنے کا کیا سبب؟ کہا منت یہی تھی کیونکہ ان کی عمر 70 سے 80 سال تک تھی اور زوجہ کہتی تھی کہ آپ تنہا سفر نہ کریں، اور اس کے خلاف تھیں، اور انہوں نے منت کی کہ میرا سفر تو ضروری ہے۔ مولا ابوالفضل العباس توسل کی کہ اگر مجھے سفر میں کوئی با اعتبار ساتھی مل گیا تاکہ میری زوجہ کا خدشہ دور ہو جائے تو میں آپ کی مادر کو یاسین کا تحفہ پیش کروں گا، تو مجھے یہ یاسین ابھی پیش کرنی ہے کیونکہ آپ مجھے سفر میں ہمراہی میں مل گئے ہیں۔ اور پھر وہ آیت اللہ یزدی بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا مجرب عمل ہے، جب کبھی بھی میں بی بی ام البنین کے لیے سورہ یاسین کا منت کرتا ہوں، سورہ یاسین کا ہدیہ پیش کرنے کی منت کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مجرب عمل ہے یعنی تجربہ شدہ۔ اسی طرح آیت اللہ حرم پناہی، وہ درود پیش کرنے کو بی بی ام البنین کی خدمت میں مجرب عمل بتاتے ہیں، اور ان کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے اس کو صاحب الزمان سے خواب میں حاصل کیا۔ وہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناب آیت اللہ حرم پناہی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہ شکایت کر رہے تھے کہ سب اپنے لیے مانگتے ہیں، میرے لیے نہیں مانگتے، اور جب پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کس طرح مانگے تو اس میں خواب میں انہیں یہ تاکید کی گئی۔ اب ایک چیز ہو گئی یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ کر بخش دینا، دوسری چیز ہو گئی درود کو۔ اب درود اس کے اندر ہے، تعداد کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھا جائے۔ آیت اللہ حرم پناہی کے روایت کے مطابق، آیت اللہ یزدی کے مطابق صرف ایک مرتبہ یاسین۔ اس کے علاوہ جو آیت اللہ یہ محمد
محمود حسین شیرازی کی روایت تھی، اس کے اندر ہے کہ بس ایک ایک تسبیح درود کی محمد و آل محمد اور بی بی ام البنین کے لیے۔ اسی طرح عربوں میں ایک منت مشہور ہے بی بی ام البنین سے کہ سفرہ یا دسترخوان آپ کے نام کا کیا جاتا ہے۔ اور عربوں کے بعد اب گزشتہ 25-30 سال سے انڈو پاک میں بھی یہ سلسلہ کثرت سے شروع ہو چکا ہے اور مجرب مانا جاتا ہے بی بی ام البنین کا دسترخوان یا سفرہ، اور اس پہ مومنوں کی ایک تعداد کو کھانا کھلانا، اس پہ اچھی غذا، پھل، مٹھائیاں، روشنی، خوشبو، ان تمام کا انتظام کر کے بیوی کو ہدیہ کرنا، منت کے ساتھ اس کو دعا مانگ کے کھا لینا اور پھر اپنی منت بڑھانا، یہ آج بہت کثرت کے ساتھ پاکستان میں بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جسے بیان کیا جاتا ہے ام البنین سے توسل کے لیے کہ 10 مرتبہ یاسین کو پڑھ کر پیش کیا جائے۔ بی بی ام البنین کے لیے 10 مرتبہ یاسین کو اس طرح سے پیش کریں کہ یہ صرف شب جمعہ پڑھی جائے گی۔ پہلی شب جمعہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، دوسری مرتبہ بھی 3 مرتبہ، دوسری شب جمعہ بھی 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اور تیسری شب جمعہ بھی 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے۔ جب چوتھی شب جمعہ آئے تو بس 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر بی بی ام البنین کو ہدیہ پیش کر دیں، اور یہ ہدیہ اس طرح پیش کریں کہ اسے اپنی جانب سے نہیں بلکہ کہے کہ میں نے آپ کے فرزند مولا عباس کی جانب سے نیابتاً پڑھ کر آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ عمل بھی، یعنی یہ پورا 1 مہینہ چلے گا، 4 شب جمعہ، 3 شب جمعہ، 3 مرتبہ، اور آخری شب جمعہ 1 مرتبہ پڑھ کے بی بی ام البنین کو ان کے فرزند کی نیابت میں اس کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس حاجات کے اتنے دروازے موجود ہیں۔ خدا سے التماس ہے، خداوند عالم باب الحوائج ابوالفضل العباس اور ان کی والدہ محترمہ شہزادی ام البنین کے واسطے سے مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، وبا کا خاتمہ فرما، خالی گودوں کو آباد فرما، رزق میں حلال وسعت عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ بخیر فرما، مراجعین کرام کی حفاظت فرما، خداوند عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں آپ کے انصار اور اعوان میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا اللہم عجل لولیک الفرج۔